بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم امریکن لٹریچر انگلش پارٹ 1 کے پوئٹ جان ایشبری کی پوئم دا پینٹر کا کرٹیکل انالیسس کریں گے۔ جان ایشبری کو اپنے بچپن سے ہی پینٹر بننے کا شوق تھا اور اپنی اس پوئم دا پینٹر میں اس نے پرسونا آف اے پینٹر کو استعمال کیا ہے، جس کے ذریعے وہ ایک اپنی پوئٹک ارج کو ریویل کرنا چاہتا ہے۔ یہ پوئم ایک ایلیگوریکل پوئم ہے جو ڈبل میننگ رکھتی ہے۔ بظاہر یہ ایک پینٹر کی کہانی ہے جس میں وہ ایک پینٹنگ بنانا چاہتا ہے، اور وہ ایک انوویٹیو کریٹیو پوئٹ ہے، پینٹر ہے، لیکن ٹریڈیشنل آرٹسٹ اسے اجازت نہیں دیتے ایک انوویٹیو ٹائپ آف پینٹنگ بنانے کی، اور وہ اس کے کروسیفائی کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مین تھیم ہی یہی ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ ہمیشہ ان لوگوں کو جو انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈیشنل جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انہیں روک دیتی ہیں۔ یہ پوئم 6 سٹینزاز پر مشتمل ہے اور ہر سٹینزا کی 6 لائنز ہیں۔ فرسٹ سٹینزا ہے سٹنگ بٹوین دا سی اینڈ دا بلڈنگس ہی انجوائز پینٹنگ دا سیز پورٹریٹ بٹ جسٹ ایز چلڈرن امیجن اے پریئر is merely silence. He expected his subject to rush up the sand and seizing the brush portrayed its own on the canvas, plaster its on the canvas. شاعر کہتا ہے کہ ایک پینٹر جو سمندر کے کنارے بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے بلڈنگز ہیں، اور وہ سمندر کا پورٹریٹ اپنے کینوس پر بنانا چاہتا ہے، لیکن جیسے بچے دعا مانگتے ہیں اور ان کے پاس کوئی لفظ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، ایسے ہی اسے اپنا سبجیکٹ یعنی سمندر کو کس طرح سے پینٹ کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے سمندر خود ریت سے اور اس کے اوزار اس کے برش سے گزر کر اور پورٹریٹ کے اوپر اپنی چھاپ چھوڑ جائے، یعنی وہ لائف لائک نیچرل پینٹنگ بنانا چاہتا ہے، وہ زندگی کو ایز اٹ از اپنے کینوس پر اتارنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں فرسٹ سٹینزا میں ایک پینٹر کی خواہش اور اس کے دل میں جو ایک سبجیکٹ ابھر رہا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس نے ایک کمپلیکس سبجیکٹ کو سلیکٹ کیا ہے۔ یہاں پر سی سمبلائز لائف بہت کمپلیکس ہے جسے سمجھنا مشکل ہے، اور بلڈنگز سمبلائز کنونشنل اتھارٹیز یعنی روایات کو، یا اگر وہ آرٹسٹ ہے تو پرانے آرٹسٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ بلڈنگز آر آن دا بیک آف دا آرٹسٹ، یعنی اب آرٹسٹ کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ بلڈنگ کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ زندگی سے کوئی نیا پن تلاش کر رہا ہے اور کچھ زیادہ بڑا اور کچھ زیادہ اسٹرینتھ فل چیز وہ اپنے کینوس پر لانا چاہتا ہے۔ سیکنڈ سٹینزا So there was never any paint on his canvas until the people who lived in the buildings put him to work. Try using the brush as all means to an end. Select for a portrait something less angry and large and more subject to a painter's moods, or perhaps to a prayer. سیکنڈ سٹینزا میں جب وہ اس کشمکش میں ہے کہ وہ ایک اتنا بڑا سمندر ہے جسے وہ
چاہتا ہے کہ لائف لائک پینٹنگ بنائے، یعنی ایسے لگے کہ سمندر ہی اس کے کینوس پر اتر آیا ہے، اور اسی سوچ میں ہے اور وہ ناکام ہے، ابھی تک کچھ کر نہیں پایا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور چلڈرن پریئر یعنی بچے جس طرح جب دعا مانگتے ہیں تو انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا مانگنا ہے، اور جسٹ سائلنس، تو اسے سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی دوران سیکنڈ سٹینزا میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ابھی تک اس کے کینوس پر کوئی پینٹ نہیں ہوا، اور لوگ جو بلڈنگز میں رہتے ہیں وہ اسے آواز لگاتے ہیں کہ کام کرو، رکو مت، کام کرو اور اپنے برش سے کام کرنا شروع کرو، اور کوئی اور سبجیکٹ سلیکٹ کرو جو اتنا پاورفل نہ ہو، جو اتنا بڑا نہ ہو، سمندر کے جیسا نہ ہو۔ کئی اور سبجیکٹس ہیں جو پینٹرز کے موڈ کو سوٹ کرتے ہیں، ان میں سے کوئی سبجیکٹ لے لو، لیکن وہ ابھی بھی اسی کشمکش میں ہے کہ وہ کوئی اور سبجیکٹ سلیکٹ کرے یا شاید اپنے ہی نہ سمجھ میں آنے والے سبجیکٹ کو ہی پینٹ کرنے کے بارے میں غور کرے۔ Third stanza, how could he explain to them his prayers? The nature, not art, might use up the canvas. He lose his wife. He chose his wife for a new subject, making her vast like ruined buildings, as if forgetting itself, the portrait had expressed itself without a brush. تھرڈ سٹینزا میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے سبجیکٹ کو، اپنی پریئرز کو لوگوں کو سمجھا سکتا ہے، کیونکہ وہ نیچر کو پورٹرے کرنا چاہتا ہے، وہ آرٹیفیشل یا وہ کاپی نہیں کرنا چاہتا، پہلے سے جو موجود سٹائل آف آرٹ ہے اس کو کاپی نہیں کرنا چاہتا، وہ انوویشن لانا چاہتا ہے، سم تھنگ نیا کرنا چاہتا ہے، اور وہ کینوس پر کوئی زیادہ نئی چیز لانا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اب سلیکٹ کرتا ہے کہ اپنی وائف کا پورٹریٹ بنائے گا، اور اس کا پورٹریٹ وہ بناتا ہے، بہت وسیع پورٹریٹ بناتا ہے، روئنڈ بلڈنگز، تباہ و برباد بلڈنگز کی طرح، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورٹریٹ نے خود بخود بغیر برش کے استعمال کے وہ کینوس پر آ گیا ہو، یعنی وہ جب یہ پورٹریٹ بناتا ہے تو یہ اس کے اپنے جو سبجیکٹ اس نے سلیکٹ کیا تھا، جو زیادہ واسٹ تھا، جو سی تھا، اس کا پورٹریٹ نہیں تھا، لیس اینگری پورٹریٹ تھا، تو اس کو بنانا اس کے لیے زیادہ مشکل نہ ہوا، اور اس نے بہترین بنایا، تو اسے کچھ انکریجمنٹ ملی کہ وہ اس تھیم کو بھی بنا سکتا ہے، اس سبجیکٹ کو بھی بنا سکتا ہے جو اس نے سوچا ہے، اور اس طرح سے جب وہ اپنی وائف کا پورٹریٹ بناتا ہے تو اسے انکریجمنٹ ملتی ہے۔ تھوڑی سی انکریجمنٹ ملنے کے بعد جب اس نے یہ پورٹریٹ بنایا تو وہ پھر سے اپنے سبجیکٹ سمندر کو بنانے کی کوشش کرنے لگا، اور اس نے اپنے برش کو سی میں ڈپ کیا، اور وہ کوشش کرنے لگا کہ اس سے وہ ایک نیا پورٹریٹ بنائے۔ فورتھ سٹینزا، slightly encouraged he dipped his brush in the sea, murmuring a heartfelt prayer, my soul, when I paint this next portrait, let it be you who wrecks the canvas. The news spread like wildfire through the buildings. He had gone back to the sea for his subject. انکریجمنٹ لینے کے بعد وہ اپنے اس پرانے سبجیکٹ کو بنانے لگا، اور اس نے جب سمندر میں اپنے برش کو ڈپ کیا تو اسے اپنی دعا کی سرگوشی محسوس ہوئی۔ مرمرنگ اے ہارٹ فیلٹ پریئر سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنا سبجیکٹ جو پہلے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جو کہ ایک چلڈرن پریئر کی طرح لگ رہا تھا جس کے ورڈز نہیں تھے، اب اس کی سرگوشی سنائی دینے لگی، اور جیسے کہ اسے آواز آئی
کہ مائی سول وین آئی پینٹ دس نیکسٹ پورٹریٹ، اس نے کہا کہ جب میں نے اپنی وائف کا پورٹریٹ بنایا تو ایسے لگا کہ جیسے میری اپنی روح پورٹریٹ پہ آ گئی ہو. تو اس نے کہا کہ لیٹ اٹ بی یو ہو ریکس دا کینوس. اس نے اپنے نئے سبجیکٹ سے کہا کہ تم اپنی روح کی طاقت سے اس کینوس پر آ جاؤ یا اس کینوس کو برباد کر دو. کہنا وہ یہ چاہتا تھا کہ اب اسے آرٹ کی اس انوویشن کی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی ایک پورٹریٹ اس نے بنایا ہے، تو اب وہ نیا پورٹریٹ اس طرح سے بنانا چاہتا ہے. لیکن جب وہ یہ کام کرنے ہی لگا تھا کہ اس کے سمندر کی طرف دوبارہ جانے کی خبر ہر طرف پھیل جاتی ہے جنگل کی آگ کی طرح، اور ہر طرف شور مچتا ہے کہ وہ واپس اپنے پرانے سبجیکٹ کو بنانے لگا ہے. یہاں پر آپ کو پھر ایک اور چیز فیل ہوگی کہ یہ ایلیگوریکل پوئم ہے، جہاں پر جان ایشبرے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آرٹسٹ، کوئی پوئٹ، کوئی رائٹر کچھ نیا کرنا چاہتا ہے اور کچھ لائک کرنا چاہتا ہے، یعنی جو سوسائٹی میں وہ دیکھتا ہے، جو انجسٹس دیکھتا ہے، جو ناانصافیاں اور جو ظلم دیکھتا ہے، اور اسے اسی طرح اپنے پیس آف آرٹ، اپنے کینوس، اپنی رائٹنگ میں لانا چاہتا ہے، تو اتھارٹیز اسے روکتی ہیں، اتھارٹیز اسے ریزسٹ کرتی ہیں، اور ایک آرٹسٹ کو فریڈم نہیں ہے اپنے ایکسپریشن کی. این آرٹسٹ ہیز نو فریڈم آف ایکسپریشن. یہی اس پوئم کا مین تھیم ہے. نیکسٹ اسٹینزا. امیجن اے painter crucified by his subject. Too exhausted even to lift his brush, he provoked some artist leaning from the buildings to malicious mirth. We haven't prayers now of putting ourselves on canvas or getting the sea to sit for a portrait. جان ایشبری کہتے ہیں کہ ذرا سوچو اس آرٹسٹ کے بارے میں جسے اس کے سبجیکٹ کی وجہ سے کروسیفائی کیا گیا ہو، سزا دی گئی ہو، اور وہ اس قدر کریٹکس کی وجہ سے، اتھارٹیز کی وجہ سے ایگزاسٹ ہو چکا تھا کہ اب وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا برش اٹھا سکے. حالانکہ اس سے پہلے کے سٹینزاز میں وہ ایک لائیو آرٹسٹ تھا اور ایک فل آف انرجی تھا جو ایک بہت بڑا کام کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اتھارٹیز نے اسے کرش کیا تو اب وہ اپنی ہمت ہار چکا تھا اور ٹوٹ چکا تھا. اور وہ کچھ آرٹسٹ جو اس کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے انہیں پکارتا ہے مدد کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں، وہ طنزیہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ہی ایسی کوئی دعائیں ہیں اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو، یعنی اپنی سول کو کینوس پہ اتار سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم سمندر کو کہہ سکتے ہیں کہ آ کے کینوس پہ بن جاؤ. اس طرح سے وہ سب مل کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں. Others declared it as a self-portrait. Finally, all indications of a subject began to fade, letting the canvas perfectly white. He put down the brush at once. A howl that was also a prayer arose from overcrowded buildings. They tossed the portrait from the tallest of the buildings, and the sea devoured the canvas and the brush as though his subject has decided to remain a prayer. سب لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کچھ نے کہا کہ یہ سیلف پورٹریٹ ہے. فائنلی ان سب نے اسے اس قدر کرش کیا، اس قدر سزا دی کہ اس کا سبجیکٹ اس کے دماغ سے فیڈ ہونا شروع ہو گیا، مدھم ہونا شروع ہو گیا، اور کینوس خالی رہ گیا. اس نے برش بھی چھوڑ دیا اور اس نے ایک چیخ ماری، اور جیسے کہ ایک دعا ہو، یہ چیخ اس بلڈنگ سے بلند ہوئی ایک دعا کی طرح، اور انہوں نے اسے اور اس کے پورٹریٹ کو سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا،
اور سمندر اس پورٹریٹ کو اور اس کے کینوس اور برش کو کھا گیا، اور جس سبجیکٹ پر وہ پینٹنگ بنانا چاہتا تھا یا جس کام کو وہ کرنا چاہتا تھا، جس موضوع پر وہ لکھنا چاہتا تھا، وہ آرٹسٹ جو انوویشن لانا چاہتا تھا، اسے وہ ایک دعا بن کر رہ گیا، اس کا کام نامکمل رہ گیا، اور اس کا جو مین سبجیکٹ تھا وہ ادھورا رہ گیا۔ اس پوئم میں ایک پینٹر کی پیتھیٹک کنڈیشن، قابل رحم حالت دراصل پولیٹیکل اور ریلیجیس ایلیگوری ہے۔ اس پوئم میں جان ایشبرے ایلیگوریکل ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جسے لٹریچر میں استعمال کیا جاتا ہے کہ بظاہر ایک اور کہانی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک اور تھیم ہوتا ہے۔ تو اس پوئم کے ذریعے جان ایشبری یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے پولیٹیکل اور ریلیجیس اتھارٹیز، مارشل لاز جیسے ہٹلیرین اور فاشسٹک اتھارٹیز سوسائٹی میں جو لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، چینج لانا چاہتے ہیں، اور ان سب کو کس طرح سے سنب کرتی ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دیا جاتا۔ تو اس طرح سے یہ پولیٹیکل ایلیگوری یا ریلیجیس ایلیگوری بھی اس میں دکھائی گئی ہے۔ اس پوئم میں جیسے بلڈنگ ریپرزینٹ کرتی ہیں کرٹکس کو، اگر ایک پینٹر ایک آرٹسٹ ہے تو اولڈ کنونشنز اور اولڈ جو کرٹکس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انوویشن کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے جان کیٹس ایک بہت بڑا پوئٹ ہے، لیکن اس کے اپنے زمانے میں جس طرح کی پوئٹری لکھی جاتی تھی، جان ملٹن جیسے لوگ موجود تھے، تو اسے بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا، اور زیادہ تر نیوز پیپرز میں اس کے خلاف ہی باتیں لکھی جاتی تھیں کہ اسے لکھنا نہیں آتا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی پوئٹری کی امپورٹنس کو لوگوں نے سمجھا۔ تو ایسا ہوتا ہے پوئٹس کے ساتھ بھی، آرٹسٹ کے ساتھ بھی، کہ جب بھی وہ کوئی انوویشن لانا چاہتا ہے تو اتھارٹیز اور پہلے سے موجود جو سو کالڈ ریپرزنٹیٹیو آف آرٹ ہوتے ہیں وہ اسے کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پوئم میں پیتھیٹک کنڈیشن آف اے پینٹر ہمیں یہی بتاتی ہے کہ کس طرح سے ایک انوویٹر آرٹسٹ کو کروسیفائی کیا جاتا ہے۔ اس پوئم میں ہمیں فیئر، گلوم، لونلینس اور انسرٹینٹی جیسے تھیمز نظر آتے ہیں۔ اس پوئم میں پوئٹ نے بہت سمپل ڈکشن، کلاکیل سٹائل استعمال کیا ہے، اور اس پوئم میں جان ایشبری نے ایبسٹریکٹ پینٹرز ٹیکنیک کو استعمال کیا ہے، اور سنیمیٹک ویژول ٹیکنیک کے ذریعے ڈیولپمنٹ آف تھاٹ نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر امیجری آف سی، کینوس، پورٹریٹ اینڈ پریئر، یہ ساری امیجری تھیم کو، ڈیولپمنٹ آف تھیم کو کنوے کرتی ہے۔ اور اس پوئم میں جان ایشبری آبجیکٹیو ریپرزنٹیٹیو آف آرٹ کو پسند کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آبجیکٹیو ریپرزنٹیٹیو آف آرٹ ہونی چاہیے، نہ کہ سبجیکٹیو، اور وہ ڈیفیکلٹ اور انوویٹیو تھیمز کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں، یعنی پوسٹ ماڈرنسٹ اپروچ کو اپنایا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آرٹسٹ شوڈ ورک اکارڈنگ ٹو ہز آرٹ، ناٹ انڈر دا پریشر آف اتھارٹی۔ پیپل ان بلڈنگ ریپرزینٹ دا کرٹکس، اور سی میٹافر ہے لائف کا، وہ لائف لائک پورٹریٹ بنانا چاہتے ہیں۔ جب پینٹر اپنی وائف کا پورٹریٹ بناتا ہے تو وہ وومن ہوڈ کی مسٹری کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور اسے انکریجمنٹ ملتی ہے، اور وہ سی کا پورٹریٹ بنانا چاہتا ہے، سی جو کہ میٹافر آف لائف ہے اور بہت زیادہ گہری ہے، تو انفیتھمیبل مسٹری آف لائف کو ڈسکور کرنا چاہتا ہے۔
اس طرح سے اس پوئم دا پینٹر میں جان ایشبری ایک سیڈ اور گلومی سٹوری کے ذریعے، سٹوری آف اے پینٹر کے ذریعے ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ماڈرن سوسائٹی میں کس طرح سے انوویٹر آرٹسٹ کو سنب کیا جاتا ہے اور اس کی ایبلٹیز کو ڈسکریج کیا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے جان ایشبری کا جو اپنا پوئٹک سٹائل ہے، پوسٹ ماڈرن پوئٹک سٹائل، وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے یہ پوئم، اور ہمیں جان ایشبری کے پوئٹک سٹائل کو ایڈوکیٹ کرتی ہے۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہو تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مجھے مزید ویڈیوز بنانے کے لیے انکریجمنٹ ملتی رہے۔